أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ. آواز ٹھیک نہیں ہے. یہ اسپیکر چل رہے ہیں؟ یہ والے چل رہے ہیں؟ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ چل میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ توبہ کی ایک مختصر مگر معنی کے لحاظ سے جامع، اپنے اندر وسعت رکھنے والی آیت کریمہ ہے، جس کا یہ معنی ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں کا ساتھ دو. قرآن مجید کے اندر وہ صورتیں جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، ان میں سورۃ توبہ بھی ہے. اور یہ ایسی سورت ہے کہ جس سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، اور نہ اس کی تلاوت کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، خواہ وہ تلاوت شروع سے کرے یا درمیان سے. اس کی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر کفار اور مشرکین کے بارے میں بڑے سخت احکام جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں. اور بڑی ساری اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کی ہیں. ان اصولی باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. سچوں سے مراد کون ہے؟ الصادقین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا ساتھ دیا، اپنی انا، برادریزم، عصبیت، اپنی غیرت، اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لٹا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر الصادقین جو ہے یہ بطور ان کی خوبی کے وصف کے استعمال کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے جو آنے والے بعد کے اندر اور پھر ان کے بعد مسلمان ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام کے ساتھ کیوں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بنایا ہے، ان کو کسوٹی بنایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائے کہ جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں، کہ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رشتوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ علاقے کی پرواہ کرتے ہیں، نہ منصب کی پرواہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ انسانیت کے جتنے بھی شعبے ہیں، بادشاہ سے لے کر گداگر تک اور بڑے سے بڑے جو جرائم کرنے والے زانی اور شرابی تھے، وہ نبی علیہ السلام کے قدموں کے اندر آ گئے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے شہزادے تھے، بادشاہ تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یمن کا شہزادہ جو ہے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اسے کھینچ کر مدینہ منورہ کے اندر لے کر کے آئی، کہ ایسا مدینہ کہ جہاں اس کائنات کے ہدایت والے بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پختہ گھر نہیں تھا، آپ کے گھر کی چھتیں بھی ٹپکتی تھی، مسجد نبوی کی چھتیں بھی ٹپکتی تھی، اور حالت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو آپ کی پیشانی کے اوپر کیچڑ لگتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سجدہ کرتے اتنی گرمی ہوتی تھی کہ پیشانیوں کے نیچے مصلی رکھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کنکر جو ہیں وہ اپنی مٹھی کے اندر پکڑتے، اور جب سجدہ کرنا ہوتا تو سجدہ کرتے وقت پیشانی کی جگہ پر ان مٹھی کے اندر بند کنکروں کو کہ جن کی حدت اور ہیٹ کم ہو جاتی تھی اس کو رکھ کر سجدہ کرتے تھے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ضرورت کیا ہے ان کو بیان کرنے کی؟ پہلا سوال یہ ہے میرے بھائیوں دوستو، اسلام اور نبی علیہ السلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ کرام کو پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ یاد تھا۔ قرآن مجید صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے، اور صرف قرآن مجید ہی محفوظ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک بات سناتا ہوں، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، ہر آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے معلوم ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو قرآن مجید کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا جو مطلب اور معنی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث جو ہے وہ بھی ان کو یاد تھی،
اور وہ بھی ان کے پاس محفوظ۔ اب جو اسلام کے مخالفین تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں، اور یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی، وہ اپنی کتابوں کے اندر بھی تبدیلیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ پھر قرآن مجید نے بیان کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے۔ پھر قرآن مجید نے کہا یکتمون، چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے ساتھ کھلواڑ کیسے کرتے؟ آیات خود لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے، ان کے ربط کے اندر جوڑ توڑ کر دیتے، ان کو چھپا لیتے۔ جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک کوارا لڑکا اور ایک شادی شدہ عورت جو ہے یہ یہودی تھے، اور انہوں نے زنا کیا، اور وہ نبی کریم کے پاس آئے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں شاید سہولت دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی کتاب منگوائی، اور تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ اگر یہ گناہ کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ تو اس نے کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو چھپا دیا۔ تو جو وہ اپنے ادیان کے ساتھ کرتے تھے انہوں نے یہی قرآن مجید کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ آپ یہ حیران ہوں گے، یہ میں ضمن بات آپ کو بتلا رہا ہوں، ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، پوری دنیا میں قرآن مجید کے جو نسخے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے جو مخطوطے ہیں، وہ کس ملک کے اندر ہیں اور کس شہر میں ہیں؟ سعودیہ کے اندر نہیں، نہ ہی عرب کے کسی ملک کے پاس ہے۔ بڑا مال ہے ان کے پاس، کویت ہے، عمان ہے، بحرین ہے، امارات ہیں، لیکن قرآن مجید کی کوئی لائبریری جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ 6 صدیوں کے قریب ترکوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، ترکوں کے پاس بھی نہیں ہے 6 صدیوں تک۔ کن کے پاس ہے؟ یورپ کا ایک ملک ہے جس کا نام اٹلی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی رسم الخط ہیں، رائٹنگ سٹائل، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکن انگلش سٹائل ہے، برٹش انگلش سٹائل ہے، خط نستعلیق ہے، خط کوفی ہے، خط حجازی ہے، خط سدس ہے، خط مربع ہے۔ عربی زبان کو لکھنے کے سٹائل ہیں، ہر قوم کا رسم خط الگ ہے، ہر قوم کا سٹائل الگ ہے، ہر علاقے کا انداز الگ ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآن مجید کو لکھا ہے۔ جب ترکوں کی حکومت ختم کی گئی، جنگ عظیم اول ہوئی، دوم ہوئی، تو پوری دنیا کے کافروں نے روئے زمین سے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے مشترکہ فنڈنگ کی۔ ساری دنیا کے کافروں نے مال لگایا، پر سن لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر کفار کس طرح ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لیکن وہ میری امت کا بیضا، میری امت کا جو ڈی این اے نطفہ ہے اس کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکے۔ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر بڑی حرام زادی، یہ میں نے تان کے لیے نہیں بولا، ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو نہ اپنے باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، بغیر شادی کے وہ بچے پیدا کرتے ہیں، اپنی ماں سے اولاد پیدا کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے اولاد پیدا کرتے ہیں،
اپنی بہن سے اولاد پیدا کرتے ہیں. دنیا کے اندر بڑے خطے، بڑے علاقے، یہ شیطان کی ذریت ہے، یہ حزب الشیطان ہے. اور حزب الشیطان کی کوشش کیا ہے کہ دنیا کے اندر جنسی افراتفری پھیلائی جائے، لڑکیاں لڑکے اپنی مرضی سے نکاح کریں، عدالتوں کے اندر نکاح ہو، عورت کو آزادی ہو، جس سے چاہے بچہ پیدا کرے، جب چاہے بچہ نہ پیدا کرے، جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کرے. اس طرح کے وہ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں اور پھر کرتے رہیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو انہوں نے پوری دنیا کے کافروں نے اپنی مالی جو قوت ہے اس کو اکٹھا کیا، پوری روئے زمین سے انہوں نے قرآن مجید کے لکھے ہوئے، ہاتھوں سے لکھے ہوئے، کھجور کے تنوں پر لکھے ہوئے، درخت کے پتوں پہ لکھے ہوئے، چمڑوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی تختیاں، پتھر کی بنی ہوئی لکڑی کی جو تختیاں ہیں اس کے اوپر ایک صفحہ، ایک سورت، ایک مصحف، اس کو پھر جمع کیا پوری روئے زمین سے اور بڑی بڑی قیمت دے کر. جب ان کو جمع کیا 50 سال تک اس کے اوپر ریسرچر بٹھائے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف تلاش کرو، اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدل. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی باطل چیز جو ہے وہ کسی طرف سے داخل نہیں ہو سکتی. 50 سال تحقیق کرنے کے بعد اس ریسرچر کمیٹی کا فیصلہ کیا ہے؟ روئے زمین پر اگر سب سے محفوظ کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب قرآن مجید ہے. اور اسلام کی سچائی اور اعجاز دیکھیں کہ قرآن مجید کی آج بھی یہ سب سے بڑی جو مخطوطوں کی ہینڈ رائٹنگ، جو مسودات ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ کافروں کے پاس آج بھی محفوظ ہے. اور یہ اسلام کی اور قرآن کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل. پھر انہوں نے کوشش کی قرآن مجید کے معنی کو بدلا جائے. قرآن مجید کا معنی انہوں نے حدیث اور سنت کے اندر تحریف کی کوشش کی. صحابہ کرام، تابعین نے، ائمہ محدثین نے اپنی زندگیوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنا خون پیش کر کے، بڑے بڑے لمبے اسفار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو اس طرح محفوظ کیا ہے جس طرح اللہ کا قرآن محفوظ ہے، ویسے ہی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث محفوظ ہے. میں اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں. خطیب بغدادی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اسماء و رجال پر، اصولی بھی، حدیث کی بھی، تاریخ کی بھی. بڑے محدث تھے، بڑے مفتی تھے. ایک یہودیوں کی بستی تھی جو جزیہ نہیں دیتے تھے، کوئی لگان، کوئی ٹیکس نہیں. جو بھی گورنر آتا وہ اس گورنر کے سامنے ایک صفحہ پیش کرتے. اس صفحے کو پیش کرنے کے بعد وہ گورنر کہتا ٹھیک ہے بھائی آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہ کہے. گورنر بدل گیا. اب جو وہ گورنر بدلا، ہمارے ہاں تو چن چن کر جاہلوں کو لگایا جاتا ہے نا، بے رحم بندوں کو، بے دین لوگوں کو. اس دور میں علماء کی بڑی قدر تھی. قاضی، اہل اللہ، علم والے، تقوی والے لوگ جو ہیں وہ ایسی ذمہ داریوں پر لگائے جاتے تھے کہ جو اللہ سے بھی ڈرتے تھے، مخلوق کے حقوق کو بھی جانتے تھے اور ان کے ساتھ اولاد کی طرح حسن سلوک بھی کرتے تھے. تو گورنر تھا، اس نے کہا بھائی میں اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں. اس پر لکھا کیا تھا؟ اس پر لکھا تھا
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحریر ان بستی والوں کے لیے ہے، میں محمد الرسول اللہ ان کو قیامت کی صبح تک کے لیے جو جزیہ ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ اور نیچے صحابہ کرام کی گواہیاں تھیں، اس نے یہ تحریر لی اور علامہ خطیب بغدادی کی خدمت میں پیش کر دی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا دین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو کہا یہ جعلی ہے، بناوٹی ہے، ان کے بڑوں نے اس کو بنایا ہے اور ان کی نسلوں نے اس جھوٹ کا فائدہ اٹھایا۔ یہ جو پرانے اوراق ہوتے ہیں دنیا میں آج یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، صفحات کو کیمیکل لگا کر پرانا کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، پھر عالمی منڈی کے اندر اس کو بیچا جاتا ہے، پھر ان مخطوطوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ جو کاربن ہے، کاربن کی جو مقدار ہے، جب اس کا کیمیائی تجزیہ کیا جاتا ہے تو بالکل ایگزیکٹ سال بھی، دن بھی، تاریخ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ کتنی عمر کا ہے، بندے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، بھائی میری عمر جو ہے وہ 30 سال ہے، 50 سال کا ہو یا وہ ہے 30 سال کا، عمر جو ہے وہ اپنی زیادہ بتا رہا ہے، تو اس کے خون کے اندر جو کاربن ہوتا ہے اس کے ذریعہ جانا جاتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ کتنی، اور بالکل اس کا ایگزیکٹ جواب آتا ہے کہ بھئی اس کی عمر 50 سال ہے یا 30 سال ہے یا 20 سال ہے۔ اسی طرح مخطوطوں کو چیک کیا جاتا ہے، پرانے اوراق کو، کہ ان کی کتنی عمر ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والا تو کہتا ہے جی میرے پر دادا جی کے پاس تھی اور 7 نسلوں سے ہمارے پاس ہے اور 10-20 صدیوں سے ہمارے پاس ہے، تو پھر اس کا کیمیائی تجزیہ کیا جاتا ہے کہ یہ بات جو کہنے والا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو چمڑا جو ہے وہ اس کی حالت بتاتی تھی کہ یہ پرانا ہے، لیکن جعلی کس طرح ہے کہ اس کے اوپر جن صحابہ کرام کی گواہی ڈالی گئی ہے، یہ معاہدہ جو ہے فتح مکہ کے بعد لکھا گیا ہے، اور جن صحابہ کی گواہی ڈالی گئی ہے وہ فتح مکہ سے 7 سال پہلے جنگ بدر کے اندر شہید ہو چکے۔ یہ شہداء بدر ہیں، اور فتح مکہ جو ہے وہ 9 ہجری کی، اور یہ غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری کی۔ یہ فیبریکیٹڈ اور مصنوعی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محدثین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس زمین پر چلتی ہوئی رب کی نشانیاں تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک فلاں زندہ ہے، بخاری زندہ ہے، دارقطنی زندہ ہے، کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین، سنت اور حدیث کے اندر ملاوٹ کر سکے۔ جب اغیار ہر حربہ استعمال کر کے ناکام ہو گئے کہ وہ قرآن مجید میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ سنت کے اندر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں الحمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، فرمایا میں پرائمری میں پڑھتا تھا، پرائمری میں پڑھنے والا بچہ جو ہے 6-7 سال اس کی عمر ہوتی ہے، فرماتے ہیں میں پرائمری میں پڑھتا تھا، الحمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کے اندر اس بات کو ڈال دیا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شان کیا دیا، کل حدیث لا یعرفہ محمد ابن اسماعیل فلیس بحدیث، وہ حدیث جس کو امام بخاری نہیں جانتے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ اس طرح محدثین نے اپنی زندگیوں کو سنت اور حدیث کی حفاظت کے لیے لگایا۔ اب آ جائیے، یہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بطور تمہید کے رکھی ہیں۔ جب دین دشمنوں نے دیکھا قرآن کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، سنت اور حدیث کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام
ان کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان سے گناہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس ذہن کا، اس بات کا فائدہ لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں ہمارے ذہنوں کو آلودہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی صحابہ کرام جس چیز پر اکٹھے ہیں وہ حق ہے۔ شریعت کے اندر صحابہ کرام کا جو اتفاق ہے وہ ایک معصوم دلیل ہے، یعنی ان کا جو اکٹھ ہے وہ کبھی بھی غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ اب حضرات، صحابہ کرام میں کچھ لوگ ہیں جو بنو امیہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ بنو امیہ کون ہے؟ حضرت عثمان، حضرت معاویہ، یہ اموی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو حضرت علی اور ان کے خاندان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، تمام صحابہ کرام کا احترام جو ہے وہ واجب ہے، اور جب صحابہ کرام کہا جاتا ہے تو اس کے اندر نبی علیہ السلام کا خاندان بھی شامل ہے۔ صحابہ کرام کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے اور ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، سینکڑوں جنگیں ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے اہل تشیع دوستوں سے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں جو ہیں یہ کیا کھیل تھی؟ انہوں نے جنگوں کے اندر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اپنا خون پیش کیا۔ صحابہ کرام منظر کشی کرتے ہیں کہ جب کفار کے تیر آتے تھے، ہمارے پاس ہتھیار تھوڑے ہوتے تھے، دفاع کے لیے خود اور زرہ نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کے سامنے اپنے سینے کو خود اور زرہ بنا لیتے تھے، اور تیر ان کے چہروں پہ، ان کی کھوپڑیوں پہ، ان کے سینوں پہ پڑتے تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے گرتے تھے، اور گرتے گرتے کہتے تھے انصاریوں یہ نہ ہو اللہ کے نبی کی ذات اور جسم پہ زخم آ جائے اور قیامت کی صبح تک تمہارے اوپر سے یہ داغ نہ دھلے کہ انصاریوں کے ہوتے رسول اللہ پر زخم آ گیا ہے۔ ایک کے بعد ایک گرتا، اور ایک جو ہے اس داغ کو دھونے کے لیے رسول اللہ کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا کہ یہ تیر میرے سینے پر آئے، رسول اللہ پر نہ آئے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ لوگ منافق تھے؟ یہ جانیں پیسے کے لیے دے رہے تھے؟ ان کو عہدے چاہیے تھے؟ ان کو کیا چاہیے تھا؟ حضرات، کیا وجہ ہے جب بدر کا معرکہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بدر کی جنگ ہوئی اللہ آسمان دنیا پر آ گیا، اور بدر کا معرکہ آسمان کے رب نے خود دیکھا، اور پھر بدریوں کو کہا اعملوا یا اہل بدر قد غفرت لکم، او بدریوں آج کے بعد اگر کوئی نیکی بھی نہ کرو تمہارے جنت جانے کے لیے یہ بدر کا معرکہ ہی کافی ہے۔ میں اہل تشیع سے سوال کرتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک طرف لڑنے والا مسلمان بھائی ہے، دوسری طرف بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، قبیلہ قبیلے کے لیے مرنے والا ہے، ایک طرف ایک قبیلے کے افراد ہیں اور دوسری طرف اسی قبیلے کے افراد ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں سوال کرتا ہوں، ہجرت مدینہ جو ہے یہ کس نبی کو ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 53 سال تھی، 13 سالہ مکی دور ہے۔
اور پھر انہوں نے ہجرت کی. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. بتائیے اپنی قوم کو چھوڑنا، اپنی فصلوں کو چھوڑنا، اپنے ذخیروں کو چھوڑنا، اپنی دکانوں کو چھوڑنا، اپنے رشتوں کو چھوڑنا، اپنی اولاد کو چھوڑنا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا، اور رسول اللہ کی محبت میں ہجرت کر کے 500 کلومیٹر ایسی جگہ پر آ جانا کہ جس کا نہ موسم ہموار ہے، ہر آنے والا بیمار ہے. صحابہ کرام بڑی کرب اور تکلیف میں ہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بستر نہیں ہے، گھر نہیں ہے. اللہ نے بھی جن کو چنا پھر کیا کمال چنا ہے. انہوں نے اپنے گھر بھی دیے، اپنی بیٹیاں بھی دی، اپنے کاروبار بھی دیے، اپنی زمینیں بھی دی، اور پھر قرآن نے نقشہ کھینچا ہجرت کرنے والے. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا یہ پکے کھرے اور سچے مسلمان ہیں. میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جانے دینے والے اور یہ ہجرتیں کرنے والے جو ہیں، یہ نعوذ باللہ یہ منافق تھے، انہوں نے رسول اللہ کو چھوڑا ہے. وہ تو کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کی محبت میں کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. انہوں نے لفظ جہاد بولا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور آپ دیکھیے صحابہ کرام گئے ان لوگوں کے ہاتھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے نہیں. ہمارے پاس تو خاندان نبوت ہے، ہمارے پاس تو اللہ کے نبی کا دین ہے، اور اللہ کے نبی کے دین کو بیان کرنے والے آج سوشل میڈیا پر بڑے طریقوں سے، ٹیلی ویژن پر، سیٹلائٹ پر بڑے طریقوں سے حملے کیے جاتے ہیں کہ بتاؤ کیا آپ کے بعد آپ کا خاندان وارث ہے یا باہر والے وارث ہیں؟ حضرات اس کے دو جواب ہیں. اللہ کے نبی کا جو دین ہے، ایک دین وہ ہے جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، اور ایک دین وہ ہے جو گھر کی چار دیواری سے باہر ہے. جو گھر کی چار دیواری سے باہر دین ہے، اس دین کو صحابہ نے بیان کیا ہے. ان ابی بکر صدیق، ان عثمان ابن عفان، ان عمر ابن الخطابی. آج ہر بندہ کہتا ہے نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہے، شیعہ بھی پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، پر اس حدیث کو رسول اللہ سے بیان کس نے کیا ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک صحابی ہے، اور دنیا میں کسی صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا ہی نہیں. اور جو گھر کا دین تھا وہ ہم نے کس سے لیا ہے؟ ان حفصۃ ام المؤمنین، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان فاطمہ بنت رسول اللہ. ہم نے اللہ کے نبی کا دین گھر والوں سے بھی لیا ہے، اور جو گھر سے باہر صحابہ کرام تھے ان سے بھی لیا ہے. حضرات اب کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ پہلے خلیفہ ہوتے تو یہ اختلاف ہوتا ہی نہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. رسول کا جو خلیفہ ہے وہ رب بناتا ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی کے بعد افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر افضل ہے. پھر کون ہے؟ فرمایا عمر افضل ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. آج امت کو پھاڑا جا رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج جو چیزیں اور جو اعمال آپ کے مذہب کا تشخص ہیں، ذوالجناح نکالنا، جھنڈے کو کھڑا کرنا، یہ سڑکوں پر اور روڈوں پر نکل کر اپنی محبت کا اظہار کرنا،
اپنے جسم کو چیرنا، متے کے لیے بیسے کرنا، جائیے ان میں سے کوئی ایک چیز حضرت علی اور ان کی اولاد سے مجھے دکھا دیں، اللہ کی قسم ہے قیامت کی صبح تک یہ جو چیزیں آج دین بن چکی ہیں، یہ کوئی شخص بھی خاندان نبوت حضرت علی اور ان کی اولاد سے نہیں دکھا سکتا۔ وہ صبر کرنے والے تھے، وہ اللہ سے مانگنے والے تھے، وہ نمازی تھے، وہ صدقہ و خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے تھے، وہ پاکیزہ تھے، وہ شراب نہیں پیتے تھے، وہ نشاور چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، وہ دنیا میں عزت اور عصمت کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ متع اور اس کے اسباق دنیا کے اندر نہیں لے کر آئے تھے۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھیں۔ تو جب صحابہ کرام آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، پھر قرآن بھی چلا جائے گا اور اللہ کے نبی کی سنت بھی چلی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دادا گیر کون ہے؟ آج دادا گیر واعظ ہیں، ذاکرین ہیں، مولوی ملا ہیں، جن کا قرآن اور سنت، خاندان نبوت اور صحابہ کرام کی جماعت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ ناحق طریقوں سے لوگوں کا جو مال کھانے والے ہیں، اللہ نے قرآن میں امت کو ان کے بارے میں خبردار کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن اس سے عقیدہ نہیں لیتے، سنت سے عقیدہ نہیں لیتے، خاندان نبوت سے عقیدہ نہیں لیتے، صحابہ کرام سے دین نہیں لیتے۔ جب آپ ان ہستیوں کو ہٹا دیں گے، پھر آپ کے دین اور ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ کبھی بھی دیندار، مومن اور صحیح مسلم نہیں بن سکتے۔ میرے بھائیوں دوستو، تو صحابہ کرام یہ ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو لکھ کر محفوظ کر کے ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام نے۔ یہ جتنی بھی سنت کی کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب بھی بغیر سند کے نہیں، کوئی ایک حدیث بھی بغیر سند کے نہیں۔ کوئی نہ کوئی صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بیان کرتا ہے، اور امت کا اتفاق ہے کہ اگر صحابی کا واسطہ نہیں، وہ روایت ضعیف ہے، وہ مشکوک روایت ہے کہ جس کی سند کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے دین کو بیان کرتے وقت خاندان نبوت صحابہ کرام میں سے کسی فرد کا واسطہ موجود نہ ہو۔ اس لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سب کو اور اپنے بچوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام، ان کی محبت ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اور کسی صحابی اور خاندان نبوت کے کسی فرد کے بارے میں، وہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت علی ہوں، حضرت معاویہ ہوں، کبھی بھی کوئی بات نہ سنا کریں۔ اگر آپ نے کسی ایسی بات کو سنا یا اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل اتنا خطرناک ہے جو آپ کو مرتد کر دے گا۔ آپ کے سینے سے قرآن اور سنت کی ہیبت نکل جائے گی، آپ اٹھائے جائیں گے تو مسلمانوں میں سے نہیں، پتہ نہیں آپ کس قوم میں سے اٹھائے جائیں۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کا نام، بچیوں کا نام ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، معاویہ بھی، یہ نام 5 یہ ہمارے بچوں کے نام ہونے چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کے نام جہاں فاطمہ رکھتے ہو، زینب رکھتے ہو، نور فاطمہ رکھتے ہو، وہاں اپنی بیٹیوں کے نام عائشہ بھی رکھیں، حفصہ بھی رکھیں، ماریہ بھی رکھیں، اور دنیا کو عمل سے بتائیں ہم خاندان نبوت کو بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، ہم خلفائے راشدین کو بھی ماننے والے ہیں، اور ہم حضرت علی اور معاویہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ کون کہتا ہے ان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی؟ ہمارے ڈی این اے کے اندر ان کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسی پر، اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔